نحمده ونستعینه ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔ آج سیرہ سیشن کا 40th پارٹ ہے۔ 40 ہفتے ہو چکے ہیں ہمیں اس سفر پہ نکلے ہوئے۔ بہت شکریہ ان سب لوگوں کا جنہوں نے اسٹک اراؤنڈ کیا ہے ابھی تک اور آتے ہیں، سنتے ہیں لائیو بھی، اور اس کے بعد ریکارڈڈ ویڈیو بھی دیکھتے ہیں۔ اور میں آپ لوگوں کو پھر سے یاد کرانا چاہتی ہوں، پلیز لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں میرے یوٹیوب کے چینل کو، تو مجھے بہت ہیلپ ملے گی۔ یوٹیوب کے اوپر جب یہ ریکارڈڈ جاتی ہے تو یہ اب میرا خیال ہے کہ زیادہ بہتر جو ہے وہ اس میں ہوتی ہے، کیونکہ لائیو میں آپ کبھی غلطی بھی کر دیتے ہیں، کبھی کچھ بھول بھی جاتے ہیں۔ تو یوٹیوب میں کوشش کرتی ہوں کہ وہ سب کچھ ایڈ کروں، اور اس کے علاوہ جو بھی مجھے مٹیریل ملے، کوئی تصویریں، کوئی میپس، کوئی نام، کوئی قرآن کی صورتیں، تو میں وہ سب کچھ ایڈ کر سکتی ہوں یوٹیوب پہ، تو اس لیے وہ ضرور دیکھا کریں آپ لوگ جا کے۔ چلیں جی، بیک ٹو دا ٹاپک ہم آتے ہیں۔ ہم نے ہجرہ کا ٹاپک جو ہے وہ ختم کیا تھا لاسٹ ٹائم، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قباء تک پہنچ گئے ہیں۔ آج ہم تھوڑی سی ڈیٹیلز جو ہیں وہ شروع کریں گے کہ قباء میں پہنچ کر کیا ہوا، کیسے ہوا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب کس طرح سے لوگوں نے ان کو لیا۔ اور میں چاہتی ہوں کہ جس طرح مجھے فیل ہوا تھا یہ سنتے ہوئے، پڑھتے ہوئے، اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں مدینہ سے باہر ڈیزرٹ میں دیکھ رہی ہوں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا انتظار کر رہی ہوں، آپ لوگ بھی اس کو اسی طرح سے ویژولائز کریں، اس کو اسی طرح سے سوچیں کہ یہ آپ کے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ تو جناب، قباء جو ہے وہ مدینہ کا سبب ہے۔ جس طرح اگر آپ پاکستان میں دیکھیں تو یہ جو چھوٹی چھوٹی مطلب سببن کمیونٹیز بنائی ہوئی ہیں پاکستان میں، کراچی میں، اسلام آباد میں، جس طرح کہ عسکری ہے، یا جو ایک وہ نئی کمیونٹی بنائی ہوئی ہے، آئی ڈو ناٹ ریکال دا نیم آف اٹ۔ تو اس طرح سے یہ سبب میں تھوڑا دور، اگر آپ ایڈمنٹن کی بات کریں یہاں پر، تو ہمارے ایڈمنٹن سے بالکل پاس، یعنی کہ 10 منٹ کی ڈرائیو پہ یا 20 منٹ کی ڈرائیو پر جو ہے چھوٹی چھوٹی سٹیز ہیں، سینٹ البرٹ ہے اور شیوڈ پارک ہے، تو یہ سببن جو ہے نا وہ ایک چھوٹا سا قصبہ سا بن جاتا ہے۔ کرنٹلی قباء اب تو جو ہے وہ مدینہ میں شامل ہو چکا ہوا ہے، لیکن اس وقت یہ ایک چھوٹی سی سببن سٹی یا قصبہ یا کمیونٹی تھی جو کہ مدینہ کے ایڈجسنٹ تھی، ٹھیک ہے، مدینہ کے ساؤتھ سائڈ پر تھی، جہاں سے لوگ انٹر ہوتے تھے یا سب کرتے تھے۔ اب ہم یہ جان لیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں انٹر ہوتے ہی سب سے پہلی مسجد کی بنیاد رکھی تھی، جس کا نام ہی مسجد قباء ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کی بنیاد رکھی تھی، اور اس ضمن میں یہ بات جاننا ضروری ہے کہ مسجد قباء اسلام کی پہلی مسجد ہے۔ مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ جو ہے وہ تو دنیا کی، جب سے دنیا وجود میں آئی ہے شاید اس کی پہلی مسجد ہے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت سنبھالنے کے بعد جو پہلی مسجد بنائی باقاعدہ طور پہ، جس کی بنیادی ایز اے مسجد رکھی گئی، وہ قباء، ٹھیک ہے۔ اب یہ اور اکثر لوگ جو مسجد نبوی کو بھی پہلی مسجد سمجھتے ہیں، لیکن مسجد نبوی سے بھی پہلے جو ہے مسجد قباء کی بنیاد رکھی گئی، ٹھیک ہے۔ اب جتنے بھی صحابہ کرام جو کہ موو کر رہے تھے، امیگریٹ کر رہے تھے، ہجرت کر رہے تھے مکہ سے یا ارد گرد کے چھوٹے قصبوں سے، جو مسلمان ہو چکے تھے اور جن کو پتہ چلتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہجرت اس وقت فرض قرار دے دی، جی ہاں، اس وقت کے جو مسلمان تھے ان کے اوپر ہجرت فرض قرار دی گئی تھی، یعنی کہ ہر مسلمان، عام و خاص، عورت، مرد، ہر ایک کو ہجرت کرنا ایسے لازمی تھا جیسے کہ نماز کی فرضیت ہے، ان کو اس وقت ہجرت کرنی تھی، اور اگر وہ ہجرت نہ کرتے، اللہ کا یہ حکم نہ مانتے، تو ان کا اسلام سے خارج ہونے کا جو ہے وہ بھی بہت امکان تھا۔ تو اس لیے یہ سب کچھ میں آپ کو بتا رہی ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں رہیں یہ چیزیں، کہ اس وقت ہجرت جو ہے وہ فرض تھی۔ اب ظاہر ہے وہ فرض نہیں ہے، وہ فرضیت ختم ہو گئی تھی جس وقت مکہ فتح ہوا، اس کے بعد وہ فرضیت ختم ہو گئی تھی، لیکن اس سے پہلے ہر مسلمان کے اوپر ہجرت فرض تھی مدینہ کی جانب۔
اینی ویز تو جتنے بھی مسلمان آتے تھے ارد گرد کے قصبوں سے اور ایون حبشہ سے، جب حبشہ کے مسلمانوں کو پتہ چلا تو ان میں بھی اکا دکا ایسے جو سنگل لوگ تھے، مرد حضرات تھے، انہوں نے بھی جو ہے وہ شروع میں ہجرت کی، لیکن بلک آف دم جو سارا کا سارا پورا جو گروپ تھا جو حبشہ کی طرف جس نے ہجرت کی تھی، اس نے آخر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مدنی پیریڈ ہے اس کے 7ویں سال میں جا کے تقریباً جو ہے تمام لوگوں نے اکٹھے پھر مکمل ہجرت کی تھی. لیکن اس وقت بھی چیدہ لوگ جو ہیں جو اکیلے سفر کر سکتے تھے وہ آ گئے تھے. تو یہ سب لوگ جو ہجرت والے ہوتے تھے، یہ سب لوگ سب سے پہلے قباء میں انٹر ہوتے تھے، اور قباء میں ان کا جسے کہتے ہیں نا میک شفٹ دارالہجرہ بنا ہوا تھا، ایک ٹیمپریری اسپاٹ بنا ہوا تھا جہاں پر ہر ہجرت کرنے والا بندہ وہاں پہلے آتا تھا. تو نیچرلی جو لوگ قباء کے رہنے والے تھے ان کو اس چیز کا آئیڈیا بھی تھا کہ لوگ ہجرت کر کے آ رہے ہیں، ان کے کیا مسائل ہیں، اور یہ بھی انصار ہیں جنہوں نے سب سے پہلے جو ہے شرف مہمانی جن کو ملا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور تمام تر مسلمانوں کا جو کہ ہجرت کر کے آ رہے تھے. تو لوگ ہمیشہ جب بھی مدینہ میں انٹر ہونے سے پہلے لوگ قباء میں ایک چھوٹا سا جسے کہتے ہیں نا قیام کرتے تھے، اور وہاں پر میک شفٹ دارالہجرہ بنا ہوا تھا. اچھا جی، آگے چلتے ہیں. مسلمز جو تھے قباء کے وہ بہت ہی ہاسپٹیبل تھے. آگے بھی ہم دیکھیں گے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں حدیثیں ملتی ہیں باقاعدہ، جو مسلمان تھے قباء کے ان کی اچھائیوں کے بارے میں، ان کی برکات اور ان کے جو عادات و اطوار تھے ان کے بارے میں ہمیں بڑی جو ہے وہ احادیث ملتی ہیں. تو یہ بہت ہی ہاسپٹیبل، بہت ہی نرم دل کے اور بہت ہی مہمان نواز قسم کے لوگ تھے. عبد الرحمن ابن اوین بن سائدہ جو ہیں وہ ہم سے نریٹ کرتے ہیں کہ بہت سارے اولڈر لوگ جو تھے نا، بہت عمر رسیدہ جو لوگ تھے انصار میں سے، جب ان کو پتہ چلا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا سفر شروع کر دیا ہے، یا بس وہ آنے والے ہیں. ظاہر ہے جب لوگ مسلمان آ رہے تھے تو انہوں نے آ کے بتایا ان کو کہ بس اب کسی بھی وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کر سکتے ہیں، اور جیسے ہی ان کو اجازت ملے گی. تو یہ لوگ اتنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے خواہش مند تھے اور اتنے ایکسائٹڈ تھے کہ انہوں نے قباء کے باہر جا کے جو ہے نا روزانہ قباء میں جا کے اور وہاں پہ ڈیرا ڈال لیتے تھے. جو آنے والا رستہ تھا اس کے پاس جا کے بیٹھ جاتے تھے تاکہ جو ہے نا وہ دیکھ سکیں، تاکہ وہ پہلی جھلک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انٹرنس کی وہ مس نہ ہو ان لوگوں سے. اور یہ لوگ جا کے بیٹھ جاتے تھے رستے کے سائڈ پہ اور بہت دیر تک بیٹھے رہتے تھے یہاں تک کہ گرمی کی تمازت جو اتنی شدید گرمی ہو جاتی تھی کہ پھر بیٹھ نہیں سکتے تھے اور ان کو کوئی نہ کوئی شیڈ تلاش کرنا پڑتا تھا. اور کیونکہ راستے کے اطراف کوئی شیڈ ایز سچ نہیں تھا تو پھر ان کو واپس اپنے گھروں کو جانا پڑتا تھا. تو بالکل جو نون ٹائم ہوتا تھا جب جو آپ کا سن ہے وہ بالکل سر کے اوپر آ جاتا ہے، تو اس وقت جو ہے یہ لوگ اپنے گھروں کو واپس جاتے تھے. اور یہ ان کا روٹین بن گیا تھا کچھ عرصے سے، جب سے انہوں نے دیکھا تھا کہ مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، تو ان کو بس اب انتظار تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلد از جلد تشریف لیں. اور پھر وہ بلیسڈ دن بھی آ گیا، وہ مبارک دن بھی آیا جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں تشریف لائے. ایک انصاریوں کا جو ایک گروپ ہے وہ اس دن بھی نارملی اسی طرح اپنی عادت کے مطابق جا کے بیٹھا ہوا تھا، اور پھر بہت تیز جب گرمی کی شدت ہوئی تو یہ لوگ واپس چلے گئے. لیکن یہ جب یہ اپنے گھروں کو جیسے ہی واپس گئے، اسی وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہورائزن پر جو ہے وہ اپیئر ہوئے. اور کہتے ہیں کہ یہ 8 ربیع الاول کا دن تھا جس دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں قدم رکھا. اور یہ بات تو کنفرم ہے کہ یہ منڈے کا دن تھا، پیر کا، سوموار کا دن تھا جس دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء کی طرف قدم رکھا. اور 8 ربیع الاول نبوت کا 14واں سال اور ہجرت کا پہلا سال. آپ کو پتہ ہے کہ نبوت کے سالوں میں اور ہجرت کے سالوں کے بیچ میں کوئی 0 ایئر نہیں ہے کہ جس سے مطلب اس کے بعد یہ 0 ایئر ہے اور اس سے پہلے نبوت کے سال تھے اور اس سے بعد ہجرت کے سال تھے. نبوت کا 14واں سال اور ہجرت کا پہلا سال بنتا ہے ہمارا، ٹھیک ہے. اور یہ روایت کہ یہ انصاری مسلمان جو ہیں وہ جا کے باہر بیٹھتے تھے، یہ ہمیں مختلف
صحابہ سے ملتی ہیں، کیونکہ اتنے زیادہ صحابہ تھے اس وقت جنہوں نے یہ چیز وٹنس کی، جنہوں نے خود اس میں پارٹیسپیٹ کیا. تو جس طرح میں نے ابھی آپ کو بتایا عبد الرحمن ابن اوین بن ساعدہ سے نریٹ کی میں نے. اس کے علاوہ ہیں عروہ بن الزبیر، ان سے بھی یہ جو ہے نا وہ روایت ہمیں ملتی ہے، اور یہ صحیح احادیث میں موجود ہیں. تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معراج جو ہے نا، آپ کو پتہ ہے معراج اس چیز کو کہتے ہیں کہ جب آپ صحرا میں جا رہے ہوں بہت دور، تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ سے کچھ فاصلے کے اوپر شاید پانی ہے، لیکن حقیقتاً وہاں پانی نہیں ہوتا. تو اسی طرح ایک معراج نظر آیا، اور کس کو نظر آیا؟ ایک یہودی آدمی تھا جو کہ شاید اپنے گھر کی چھت پہ چڑھا ہوا تھا. ان کے قبیلے جو ہیں وہ آس پاس تھے مدینہ کے، اور یہ باقاعدہ ایک فورٹ کی صورت میں جو ہے، ایک قلعے کی صورت میں رہا کرتے تھے. تو یا یہ اپنے کسی کھجور کے درخت کے اوپر چڑھا ہوا تھا. تو بہرحال اس نے بہت دور سے ان کی سلویٹ دیکھی آتے ہوئے کہ دو لوگ آ رہے ہیں، اور انہوں نے سفید لباس پہنا ہوا ہے. ہم نے بات کی تھی کہ یہ سفید لباس زبیر بن نوام جب آ رہے تھے، ان کو رستے میں ملے تھے ہجرت کے دوران، تو اس وقت انہوں نے ان کو گفٹ کیا تھا. تو دونوں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ایک ہی طرح کے لباس میں تھے. اب یہ انہوں نے جب سلویٹ دیکھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آتے ہوئے، تو یہ جو یہودی تھا اس نے چلانا شروع کر دیا. انہوں نے کہا یا بنی کیلا، اور وہ تمہارے بہت بڑے سردار کہہ لیں یا بہت ہی عزت مآب جو ہیں وہ تشریف لاتے ہیں. یا بنی کیلا، وہ تمہارے بہت بڑے عزت مآب تشریف لاتے ہیں. یا کچھ روایات میں ان کو یہ بھی کہا گیا کہ تمہارے بادشاہ ہونے والے بادشاہ، یا تمہارے بادشاہ جو ہیں یا جن کو تم مانتے ہو. بہرحال بہت ہی اس نے کوئی ایسا لفظ یوز کیا جو کہ عزت دینے والا تھا، کہ ان کی عزت اور بڑائی شو کرنے والا تھا، کہ وہ تشریف لاتے ہیں، وہ آ گئے، وہ فائنلی آ رہے ہیں. اور جب اس کی آواز سنی، اس یہودی کی آواز سنی، تو یہ انصار جو واپس گھروں کو پلٹ رہے تھے، یہ سب واپس جو پہنچ گئے تھے گھر، یہ اپنی ڈھالیں، اپنی تلواریں اور مطلب اپنا پورا پٹ آن کر کے یہ لوگ پھر دوڑے دوڑے باہر آئے گھروں سے، اور سب آ کے جو ہے وہ رستے کے گرد جمع ہو گئے. اب ایسا انہوں نے کیوں کیا؟ تو ایسا آپ آج کے دور میں بھی اگر دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب کسی ملک میں کوئی ایمبیسڈر جاتا ہے، یا کسی ملک کا کوئی بڑا لیڈر جو ہے وہ کسی دوسرے ملک کے دورے پہ جاتا ہے، تو ان کو اسی طرح توپوں کی سلامی دی جاتی ہے. ان کے لیے باقاعدہ جو آرمی نیول جو دستے ہوتے ہیں وہ آتے ہیں ان کو شو کرنے کے لیے کہ آپ کی اتنی امپورٹنس ہے، اور یہ کہ آپ سیف ہیں ہمارے یہاں پہ، ہم آپ کی حفاظت کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں. تو بالکل ایسا ہی جو ہے وہ ان لوگوں نے بھی کیا، اور جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے یہ اپنی تلواریں، نیزے، ڈھالے سب کچھ لے کر جو ہے وہ آ گئے اور وہاں پہ کھڑے ہو گئے. اب زیادہ تر جو انصار تھے، زیادہ تر لوگ جو تھے، ان میں سے کسی نے بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوا نہیں تھا، بائی فیس ان کو نہیں پہچانتے تھے، کیونکہ جتنے لوگوں نے بیت العقبہ دی تھی، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر بیعت دینے گئے تھے، اوتھ آف الیجنس، وہ 70 کے قریب آدمی تھے. ٹھیک ہے نا، وہ 70 کے قریب آدمی تھے، 2 عورتیں تھیں ان میں. باقی سارے بلک آف دیم وہ تو پیچھے ہی تھے نا، مدینہ میں تھے، وہ تو نہیں اپنے گھروں سے نکلے تھے اور گئے تھے، اور نہ ہی ان میں عورتیں شامل تھیں، نہ ہی بچے شامل تھے. لیکن یہاں پر جو گروپ اکٹھا ہوتا ہے وہ تقریباً 500 لوگوں کا. اب آپ اندازہ لگائیں کہ 500 لوگ جو کہ گھروں سے باہر نکل کر آ رہے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. ہر گھر میں ہر بندے کی کوئی فیملی بھی ہوگی پیچھے، اس میں عورتیں شامل نہیں ہیں، اس میں بچے شامل نہیں ہیں، اس میں بوڑھے شامل نہیں ہیں. تو ملا جلا کے بھی کم از کم بھی یہ 1000 لوگ بنتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی مسلمانوں کی جماعت اس سے پہلے ایک جگہ پہ نہیں دیکھی تھی، اکٹھی ان کے گرد نہیں ہوئی تھی، اور اچانک سے ان کے سامنے اتنے سارے مسلمان آ گئے. اور یہ کیسے مسلمان ہوئے؟ تو یہ بھی ہمیں معلوم ہے. اگر آپ کچھ ویڈیوز پیچھے چلے جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا، ہم نے فل اس کے بارے میں بہت ڈیٹیل میں بات کی تھی کہ کس طرح سے مصعب بن عمیر کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بھیجا پہلے ایمبیسڈر کے طور کے اوپر مدینہ میں، جو کہ انتہائی ایک سیلیبریٹی تھے، مکہ میں پیدا ہوئے، وہاں کی سیلیبریٹی تھے، لگژری میں ان کی جو ہے وہ پرورش ہوئی، جسے کہتے ہیں نا منہ میں سونے کا نوالا لے کے پیدا ہوئے تھے، سونے کا چمچہ لے کے پیدا ہوئے تھے. لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کیا، بہت ینگ 16-17 سال کے تھے،
تو ان کے اپنے پیرنٹس نے، ان کی مدر نے ان کے اوپر بہت ظلم کیا اور کروایا اپنے رشتہ داروں سے، اور ان کو بالکل برہنہ حالت میں چھوڑ دیا تھا، ان سے تن کے کپڑے بھی اتروا لیے تھے. انہوں نے ہجرت کی حبشہ کی طرف، پھر وہاں سے جب واپس آئے پہلی ہجرت کے بعد تو واپس نہیں گئے، لیکن مظالم بڑھتے گئے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جلد از جلد مدینہ کی طرف روانہ کر دیا. اس وقت بھی ان کی عمر 19 سے 21 سال کے بیچ میں، بالکل جوان سال ینگ لڑکے ہیں یہ بالکل. اور یہ ان کی کوششوں کا نتیجہ تھا کہ اتنے لوگ مدینہ میں مسلمان ہو گئے تھے، یہ ان کی کوششوں کا نتیجہ تھا. اگر آپ میں سے کسی کو دعوت دینے کا شوق ہے، اسلام کی دعوت دینے کا شوق ہے، تو میری سجیشن یہ ہے کہ اس بندے کی ہسٹری، ان کی جیوگرافی اور ان کے طریقے جو تھے دعوت کے، وہ ضرور سٹڈی کریں. مصعب بن عمیر، ان کو ضرور سٹڈی کریں. انہوں نے اتنے سارے لوگوں کو اکٹھا کیا، اور یہ سب کے سب لوگ مسلمان، بے چین، اور زیادہ تر لوگ بے چین کہ دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم دکھتے کیسے ہیں. وہ دونوں جب قریب آئے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ سے اترتے ساتھ ہی نا ایک شیڈ والی جگہ پہ بیٹھ گئے، اور جو ابو بکر صدیق تھے وہ کھڑے ہوئے تھے، لوگوں سے مل رہے تھے، اور ظاہر ہے ان کا وہ چیز بھی تھی کہ وہ پروٹیکٹ بھی کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ کوئی بہت زیادہ قریب نہ جائے، یا کچھ پتہ نہیں کون کس نیت سے آ رہا ہے، اور وہ لوگوں کے جواب بھی دے رہے تھے. زیادہ تر لوگ سمجھے کہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے نا، وہ ہیں اصل میں اللہ کے رسول، وہ ہیں. اور کسی کا خیال نہیں گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، وہ ایک طرف جا کے شیڈ میں بیٹھ گئے. اور پھر ایسا ہوا کہ آپ کو پتہ ہے کہ سورج موو کرتا ہے، سورج نے موو کیا اور وہ شیڈ کی جگہ ختم ہونے لگی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ سورج کی روشنی آئی. تو لوگوں نے دیکھا کہ ماشاءاللہ اس قدر ایک حسین شخص جو ہے وہ ادھر شیڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور پھر فوری طور پہ یہ کیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا اپنی چادر اتاری جو انہوں نے پہنی ہوئی تھی، اور اس کا شیڈ بنا کے نا وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کھڑے ہو گئے. تو جب وہ شیڈ بنا کے کھڑے ہوئے نا، تو اس وقت لوگوں کو پتہ چلا کہ او اچھا، ہم ان کو سمجھ رہے تھے کہ یہ ہیں اللہ کے رسول، بلکہ در حقیقت اللہ کے رسول تو یہ ہیں، اور کہ اتنے خوبصورت اور اتنے جوان سال. آپ کو پتہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حالانکہ 53 ایئرز اولڈ ہیں، لیکن وہ لگتے نہیں تھے، وہ بہت ینگ لگتے تھے. اور ابو بکر صدیق ان کے ہم عمر ہیں، لیکن ابو بکر صدیق جو ہیں وہ دیکھنے میں زیادہ بڑے لگتے تھے. تو لوگوں نے سمجھا کہ زیادہ بزرگوار جو ہیں شاید وہ زیادہ اللہ کے رسول ہوں گے. اینی ویز پھر یہ ہوا جناب کہ اب یہ لوگ پہنچ گئے، اور پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیوملٹی ہے کہ انہوں نے جا کے اپنے لیے کسی پروٹوکول کا انتخاب نہیں کیا. انہوں نے لوگوں کو نہیں جا کے بتایا ہے ایوری بڈی میں ہوں آ کے مجھے پروٹوکول دو، میرے ہاتھ چومو یا کچھ کرو. وہ بالکل ایک ہمبل، ایک ہیوملٹی کے ساتھ جو ہیں وہ ایک طرف بیٹھ گیا. اور اس طرح سے لوگوں کو پتہ چلا بہرحال کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں اور ابو بکر صدیق کون ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد یہ ہوا، اس میں ہم نے ایک چیز تو میں نے آپ کو یہ بتائی نا کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیوملٹی شو کرتی ہے کہ وہ کس قدر ڈاؤن ٹو ارتھ تھے. لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ یہ ہم ایک پوائنٹ جو بھول جاتے ہیں وہ یہ کہ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیریکٹر بھی شو کرتی ہے کہ ان کا کیریکٹر اتنا سملر ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور نہ صرف ان کے صحابہ کرام کا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے صحابہ کرام تھے اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پرداخت ایسے کی تھی کہ ان سب کے کیریکٹرز اتنے سملر اور اتنے زبردست تھے کہ اگر جو شخص پہلے نہیں ملا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ پہلی دفعہ مل رہا ہے اور محفل میں وہ ان کو ڈھونڈ نہیں سکتا تھا، کیونکہ سب لوگ ایک طرح سے بیٹھے ہوتے تھے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچ میں بیٹھے ہوتے تھے. سب لوگوں کی عادات و اطوار اور ان کے مینرز جو ہیں وہ ایک جیسے لگتے تھے. تو آپ اندازہ کریں کہ اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو پہلی جنریشن تھی اپنی بعثت کے بعد اس کی کیسی پرداخت کی تھی کہ وہ سب کے سب ایک جیسے لگتے تھے. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ لوگ کسی بھی جو ہے وہ صحابی کو اٹھا کے اور ان کو جو ہے وہ مطلب غلط فہمی میں سمجھ لیتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ ان سب کے کیریکٹرز اتنے زبردست ہیں. تو اینی ویز آگے چلتے ہیں.
اور پھر یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اپنی فزیکل اپیرنس میں اپنے آپ کو کوئی ترجیح نہیں دی ہوئی تھی کہ ان کا لباس کوئی مختلف ہو کسی سے، انہوں نے کوئی تاج رکھا ہوا ہے سر کے اوپر، یا وہ بول اس طرح رہے ہیں، یا ان کے پیچھے کوئی پروٹوکول چل رہا ہے، ان کے ساتھ کوئی جو ہے وہ پورا کا پورا دستہ چل رہا ہے، کچھ بھی ایسا نہیں، کچھ بھی ایسا نہیں۔ اب جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں داخل ہوتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی جو ہے وہ نکل آئے، اور وہ آگے آگے بھاگتے جا رہے تھے، اور وہ کہتے جا رہے تھے کہ محمد آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، ما جعل محمد، اس طرح وہ کہتے جا رہے تھے۔ اور اس طرح ہم نے بات کی کہ تقریباً 500 کے قریب انصاری لوگ جو ہیں وہ باہر جمع تھے، اور بہت پیسفلی جو ہے وہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے ان کے آگے سے تو ان کو کہتے جا رہے تھے پلیز کنٹینیو آن، آپ چلتے جائیے، آپ یہاں پر انتہائی امن میں رہیں گے، اور ہم سب کچھ کریں گے جو آپ چاہتے ہیں، ہم ہر وہ چیز کریں گے جس کی آپ کو ضرورت ہے، جو آپ چاہتے ہیں ہم سے۔ تو یہ لوگ آپ کو پتہ ہے نا، لوگ کامنٹس پاس کرتے ہیں اگر بیچ میں سے کوئی بڑا آدمی گزر رہا ہو تو ارد گرد کھڑے ہوئے لوگ، تو وہ لوگ اس طرح سے کامنٹس پاس کرتے جا رہے تھے۔ انس بن مالک کی ایک روایت ہے بیہقی میں کہ ہم نے ایسا دن اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ آپ کو پتہ ہے انس بن مالک جو ہیں وہ ایک چھوٹے بچے تھے، اس وقت 6-7 سال ان کی عمر ہوگی، اور یہ فرسٹ ہینڈ نریٹ کرتے ہیں کہ ہم نے ایسا دن کبھی نہیں دیکھا مدینہ کی تاریخ میں جس میں کہ ہم نے اتنی خوشی جو ہے وہ لوگوں کو ہو۔ اور پھر آگے انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں ایسے 2 دن ہرگز نہیں دیکھے جیسے کہ یہ دن تھے۔ ایک تو وہ دن جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تشریف لائے تھے مدینہ، اور لوگوں نے کس طرح سے ان کا استقبال کیا تھا اور کتنی خوشی تھی۔ اور دوسرا وہ دن جس دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا تھا، ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، وہ پاس ہوئے ہو گئے تھے۔ اس دن جو مدینہ کی گلیوں میں جو غم تھا اور جس طرح سے لوگ اس کا اظہار کر رہے تھے، میں نے ویسا دن بھی کبھی نہیں دیکھا۔ تو اپنے زندگی میں انس بن مالک ان 2 دنوں کا ذکر کرتے ہیں۔ پھر ایک روایت ہے صحیحین میں آتی ہے جس میں برہ جو ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیتے ہیں اور مینشن کرتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ پرندوں کے جھنڈ کی طرح سے جو ہے نا وہ اس طرح سے مدینہ کی گلیوں میں سے نکل کر اور ہمارے ارد گرد جمع ہو رہے تھے، اور خواتین جو تھیں وہ اپنے گھروں میں تھیں، لیکن وہ اپنی چھتوں پر نکل آئی تھیں، وہ اپنے گھروں کے اوپر سے جھانک جھانک کے دیکھ رہی تھیں۔ ہر کوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جھلک پانے کے لیے جو ہے وہ بیتاب تھا، اور ہر کوئی کہہ رہا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کے رسول آ گئے ہمارے پاس، اللہ کے رسول آ گئے۔ اور وہ بار بار اس چیز کو ریپیٹ کیے جا رہے تھے۔ امام بہقی میں یہ بھی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تو اس وقت بچیوں نے گانا شروع کر دیا طلع البدر علینا، لیکن یہ چیز جو ہے یہ ہمیں ابن کثیر اور پھر جو دوسرے بڑے علماء اور بھی ہیں ان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اس وقت نہیں ہوا تھا، یہ جنگ تبوک کے بعد ہوا تھا جب واپس آ رہے تھے، کیونکہ اس کا جو اگلا مصرع ہے نا طلع البدر علینا من سنیعۃ الوداع، تو یہ سنیہ ایک یہ جگہ کا نام ہے جہاں سے جو ہے وہ فوجیں انٹر ہو رہی تھیں۔ تو اس وقت تو یہ اس جگہ سے انٹر نہیں ہو رہے، تو اس وقت اس کا سینس نہیں بنتا کہ اس وقت یہ گایا گیا طلع البدر علینا۔ اچھا، ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ ابن تیمیہ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ دوسرے جو علماء ہیں ان کا خیال یہی ہے، ان میں سے ابن تیمیہ بھی ہیں کہ یہ جو ہے تبوک کے جرنی کے بعد ہوا۔ ابن اسحاق ہمیں بتاتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کے سبب میں قباء میں آئے تو انہوں نے کلثوم بن حثام جو ہیں وہ ایک سرداران میں سے تھے وہاں کے، ان کے گھر قیام فرمایا، جو کہ بنو عامر بن عوف قبیلہ تھا، اس سے ان کا تعلق تھا، اور یہ سب سے بڑا کہہ لیں کہ قبیلہ تھا قباء میں جو لوگ آباد تھے ان کا۔ تو یہ کس کے ہاں انہوں نے قیام فرمایا؟ کلثوم بن الحثام ان کے ہاں،
اور پھر کچھ نریشنز کہتے ہیں کہ کلثوم بن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کلثوم بن حزام کے گھر رکے، جبکہ ایک اور بھی صحاب تھے سعد ابن خیثمہ جن کے گھر رکے. کچھ نریشنز ہمیں یہ بھی بتاتی ہیں. اچھا، تو اب ان دونوں نریشنز کو ہم کس طرح سے کنسائل کریں؟ تو اس کو ہم اس طرح سے کنسائل کیا جا سکتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کلثوم بن الحدام کے گھر رکے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ دوسرے جو تھے سعد بن الخزیمہ کے گھر رکے. اور سعد بن الخزیمہ جو ہیں وہ سنگل تھے، یعنی کہ ان کے گھر میں وہ اکیلے آدمی تھے. تو جتنے لوگ آتے جا رہے تھے اور وہ سنگل تھے، تو وہ سب کے سب پہلے آ کے سعد بن خزیمہ کے گھر رکتے تھے، اور ان کے گھر میں ہی پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے جاتے تھے، یعنی رات گزارنے کلثوم بن حزام کے ہاں چلے جاتے تھے، دن میں ان کے ہاں چلے جاتے تھے سعد بن خزیمہ کے ہاں. اور وہاں پر ان کی ساری گیدرنگز ہوتی تھیں، ساری میٹنگز ہوتی تھیں، جس سے ملنا ہوتا تھا. کوئی ملنے والا آ رہا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، یا ان کی جو بھی میٹنگز گیدرنگز تھیں وہ سب کے سب سعد بن خزیمہ کے گھر تھیں. اور جتنے بھی مہاجر جو آ رہے تھے مدینہ سے یا ادھر ادھر سے جو سنگل تھے، وہ سب کے سب بھی سعد بن خزیمہ کے گھر میں رکے ہوئے تھے. یہاں تک کہ سعد بن خزیمہ کے گھر کو بیت العذاب کا نام دے دیا گیا، یعنی کہ سنگل مردوں کا گھر. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چھڑے چھانٹ ہیں ان کا گھر بیسکلی. تو ابو بکر جو ہے، ابو بکر بھی یہاں پر آتے تھے، ملتے تھے، مگر ابو بکر ایک اور شخص ہیں ان کے گھر رکے ہیں جن کا نام ہے خبیب ابن اصاف. میں نے غلطی کی ابھی کہ میں نے ابھی آپ سے کہا کہ وہ سعد بن خیثمہ کے گھر میں رکے تھے، مگر نہیں، ابو بکر جو ہیں وہ رکے تھے خبیب ابن اصاف کے گھر میں. لیکن سعد بن خزیمہ کا خیثمہ کا گھر جو ہے یہ سب ان سب کی میٹنگ پلیس، گیدرنگ پلیس تھا. کچھ اور نریشنز میں یہ بھی ہے کہ ابو بکر جو ہیں وہ خدیجہ ابن زید کے گھر رکے تھے، واللہ عالم. اور پیچھے اگر ہم جائیں مدینہ میں، تو مدینہ میں جو لوگ رکے تھے، ٹھہرے تھے، ان میں علی بن ابی طالب سب سے سر فہرست. علی بن ابی طالب جو ہیں وہ 3 دن 3 راتیں وہاں پر رکے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کر جانے کے بعد وہاں سے سب لوگوں کو ان کی امانتیں دیں، سارا کچھ دے دلا کے 3 دن 3 راتوں کے بعد علی بن ابی طالب نے اپنا سفر شروع کیا مدینہ کی جانب. اور وہ بھی آ کے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم شاید رکے ہی اسی لیے ہیں وہاں پر قباء میں کہ وہ علی بن ابی طالب کا انتظار کر رہے ہیں. اور جب تک علی بن ابی طالب نہیں آتے وہ آگے مدینہ کی طرف نہیں بڑھتے کہ تو اس طرح سے جو ہے وہاں پر وہ رکتے ہیں. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر جو ہے وہ ایک مسجد کی بنیاد ڈالتے ہیں. اور لوگوں میں جو ہمارے جو اسکالرز ہیں نا، ان میں اس بات کا اختلاف پایا جاتا ہے. کوئی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 4 دن رکے یہاں پر، کوئی کہتے ہیں کہ 14 دن رکے، اور کوئی کہتے ہیں کہ نہیں 28 دن رکے تھے وہاں پر. تو مختلف اسکالرز کا جو ہے نا وہ مختلف آئیڈیا ہے. ابن اسحاق اور ابن ہشام جو ہیں وہ کہتے ہیں 4 دن رکے، یعنی کہ منڈے کو آئے اور فرائیڈے کو موو کیا انہوں نے مدینہ کی جانب. جبکہ ابن اسحاق جو ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ 18 دن انہوں نے قباء میں قیام کیا. ابن کثیر جو ہے وہ پریفرنس دیتے ہیں امام بخاری کی جو نریشن ہے اس کو، اور وہ کہتے ہیں تاریخ زہری میں عروہ بھی کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 سے 14 دن کے درمیان جو ہے وہ رکے قباء میں. اور کچھ نریشنز یہ بھی کہتی ہیں کہ 3 ہفتے تک رکے. زیادہ تر بخاری میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم، امام بخاری کی اگر ہم اس کے ساتھ اتفاق کر لیں تو 10 سے 14 دن کے درمیان، یعنی کہ 2 ہفتہ آلموسٹ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں قیام کیا. لیکن اس بات کی کنفرمیشن ہے کہ وہ پہنچے قباء میں سوموار کی دوپہر کو تھے، اور انہوں نے موو کیا وہاں سے فرائیڈے کو. اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنائی، قباء میں ایک مسجد کی بنیاد رکھی جس کو مسجد قباء کہا جاتا ہے. اور جیسا کہ ہم نے بتایا کہ یہ اسلام کی پہلی مسجد ہے، ٹھیک ہے.
اور یہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز، باقاعدہ نماز پڑھائی اور باقاعدہ جو ہے وہ اس چیز کا جسے کہتے ہیں نا شروعات کی۔ اب مدینہ کی طرف جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑھتے ہیں، حضرت علی آ جاتے ہیں ان کو مل کے، اور یہ چھوٹا سا قافلہ مدینہ کی طرف بڑھتا ہے، تو اسی طرح لوگ سارے کے سارے ان کے ساتھ ہیں اور جو ہے وہ ان کے ساتھ نکل رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ اس میں ایک چیز اور بھی مجھے انٹرسٹنگ ملی تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان جو ہے نا، یہ کچھ دنوں کے بعد ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت جو وائف تھیں سودا، اور صرف سودا ہی ان کی وائف تھیں، ان کی دونوں بیٹیاں فاطمہ اور ام کلثوم، اسامہ بن زید اور ام ایمن، یہ سب لوگ وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ عبداللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، وہ اپنی بہنوں کے ساتھ جو کہ عائشہ اور اسماء بنت ابی بکر، ان کے ساتھ یہ بھی آ جاتی ہیں۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھیں، اس وقت ان کی شادی ہو چکی ہوئی تھی اور وہ اپنے شوہر ابو العاص کے ساتھ جو ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ بدر تک مکہ سے وہ نہیں آتی۔ تو اس وقت یہ سارے ان کے جو خاندان والے تھے الگ سے، یہ سب لوگ بھی ہجرت کر کے پہنچ جاتے ہیں اور یہ سب لوگ مدینہ میں پہنچتے ہیں۔ اب یہ جب سب لوگ مدینہ میں پہنچ رہے ہیں، اور میں آپ کو بتا رہی تھی کہ یہ قافلہ مدینہ جا رہا ہے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جو ہے وہ چل رہی ہے، اور لوگ ان سے ہر کوئی ان کو کہہ رہا ہے کہ آپ ہمارے گھر تشریف لائیے، آپ ہمارے گھر تشریف لائیے۔ اور ہم نے یہ بات بھی کی تھی بہت ارلی، جو ہماری سیرہ کی ویڈیوز ہیں، جب ہم انٹروڈکشن کروا رہے تھے تو آپ یاد کیجئے کہ آپ کو ڈیٹیل میں بتایا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب جو ہے، ان کی مدر جو ہے وہ مدینہ سے تھیں، تو نیچرلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ کزنز، انکلز، آنٹیاں جو ہیں وہ مدینہ میں تھے۔ تو رسول اور ان لوگوں کو بھی اس بات کا علم ہو چکا تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تھا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے جا رہے تھے بھئی آپ میں سے کون ہے جو میرا انکل ہے یا میرا بڑا ہے میرے رشتہ داروں میں سے، اور لوگ اپنا تعارف کراتے جا رہے تھے، اور ہر بندہ، ہر ان کا انکل جو ہے وہ یہ چاہ رہا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ رہیں۔ تو جب مدینہ میں انٹر ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی طرح لوگ چھتوں پہ چڑھے ہوئے ہیں، بہت عورتیں، بچے، سب لوگ ہی کیوریس ہیں ان کو دیکھنے کے لیے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی قصوہ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، تو اور ہر کوئی ان کو کہہ رہا ہے کہ آپ ہمارے گھر رکیے، ہمیں جو ہے وہ شرف مہمانی لینے دیں، ہمیں کرنے دیں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے اس اونٹنی کو گائیڈنس دے دی اللہ تعالیٰ نے، تو آپ لوگ اس کو چھوڑ دیجئے، اس کی مہار بھی چھوڑ دیجئے، اس کو کوئی نہ پکڑے، یہ خود ہی جہاں جا کے رکے گی وہاں میرا جو ہے وہ قیام ہوگا۔ تو یہ اونٹنی چلتی گئی اور اس جگہ جا کے رکی جہاں کرنٹلی مسجد نبوی موجود ہے۔ اس جگہ جا کے جب اونٹنی بیٹھ گئی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی سے اترے اور انہوں نے پتہ کیا کہ یہ جگہ کس کی ہے، یہ لینڈ کس سے بلانگ کرتا ہے، تو ان کو بتایا گیا کہ یہ دو انصاری لڑکے ہیں جو کہ یتیم ہیں، سہل اور سہیل ان کا نام ہے، یہ ان کو بلانگ کرتی ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمت ادا کی، ان سے پرمیشن لی، قیمت ادا کی اور وہ زمین خرید لی۔ اب ظاہر ہے وہ تو زمین ہے نا، تو اس کے اوپر تو نہیں ایسے ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ چھوڑ دیں گے، تو رائٹ اوے جیسے کہتے ہیں نا مسجد نبوی کا اور اس سے اٹیچ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کوارٹرز تھے جہاں پہ انہوں نے رہنا تھا، ان کی تعمیر کا کام شروع ہو گیا۔ اور اب یہ جو ان کی تعمیر کا کام تھا اس میں سب لوگ کر رہے تھے، اور اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے وہاں پہ کہا یہاں سے سب سے قریب میرا کون سا رشتہ دار، میرا کون سا انکل یا رشتہ دار جو ہے وہ یہاں سب سے قریب ہے۔ تو ابو ایوب انصاری سامنے آئے، انہوں نے کہا یہ سامنے میرا گھر ہے، میں آپ کے رشتے میں فلانا لگتا ہوں، یہ میرا گھر سامنے ہے اور آپ میرے گھر چل کے قیام کریں۔ تو سب مسجد نبوی سے قریب سب سے جس ان کے رشتہ دار کا گھر تھا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں جا کے جو ہے وہ اسٹے کیا، قیام کیا، جب تک کہ ان کے اپنا کوارٹرز اور مسجد نبوی کی تعمیر مکمل نہیں ہو گئی۔ تو یہ ان کی سٹوری تھی مدینہ میں انٹرنس کی، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مدینہ آ کے ان سب کی طبیعتیں بہت خراب ہوئیں، جیسا کہ ایک نارمل بات ہے کہ ہم اپنا شہر چھوڑ کر جہاں کے ہم عادی ہوتے ہیں کسی دوسری جگہ جاتے ہیں تو سب سے پہلے جا کے بیمار ضرور ہوتے ہیں،
اور کچھ عرصہ بیمار رہتے ہیں. تو یہ لوگ بھی سب کے سب جو ہے نا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کیا کہتے ہیں اپنے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب شدید بیمار ہو گئے، ان کو بخار چڑھ گیا، اور اتنا زیادہ کہ بلال تو بیچارے جو ہیں وہ مطلب لیٹے ہوئے اور بخار میں تڑپ رہے ہوتے تھے، اور اشعار کہتے تھے جس میں کہ وہ مکہ کی صحراؤں کو یاد کرتے تھے اور کہتے تھے کاش میں ایک دفعہ اس ویلی میں دوبارہ چلا جاؤں، اور وہاں پر اذخر اور ایک اور جو ہے وہ جلیل، یہ 2 جڑی بوٹیاں تھیں جو کہ جن کی اسمیل بڑی اچھی تھی، میں وہاں پہ وہ میرے ارد گرد لگی ہوئی ہوں، اور میں مکہ جو اس کی جو ویلیز ہیں میں اس میں جا کے لیٹ سکوں. وہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے، اور میں فلانے جو ہے وہ فلانا کنواں اس کا پانی پی سکوں. آپ کو پتہ ہے یہ جو عربز ہیں ہر چیز کو نام دیتے ہیں، ان کے کنووں کے بھی نام ہیں، ان کے جانوروں کے بھی سب کے نام ہیں، ان کے جو ویپنز ہیں ان میں بھی سب کے نام ہیں، ان کے پہاڑوں کے بھی نام ہیں، ٹیلوں کے بھی نام ہیں. ہر جگہ ہر چیز کو جس کا تھوڑا سا سٹیٹس بلند کرنا چاہتے ہیں اس کو نام دیتے. تو اسی لیے ہمیں جو ہے نا وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس نریشن میں بہت سارے نام ملتے ہیں کہ فلانی جڑی بوٹی، فلانی طرح کی گھاس جو بڑی فریگرنٹ تھی، میں اس کے پاس جا کے لیٹنا چاہتا ہوں، اور فلانا کنواں میں اس کا پانی پینا چاہتا ہوں. اور اس کی جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور ان لوگوں کی یہ حالت دیکھی، اور ابو بکر کا بھی اس سے کچھ مختلف حال نہیں تھا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو ہے وہ شعر و شاعری کرتے تھے، اور وہ بھی اسی طرح کرتے تھے. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ نریشن ہے کہ وہ بھی اس طرح کی باتیں کر رہے تھے کہ بس میری تو اب موت ہونے والی ہے. اتنے بیمار پڑ گئے کہ اور اتنا مس کر رہے تھے، اتنے ہوم سک ہوئے تھے کہ جو ہے ان کو لگتا تھا کہ بس یہ ان کا آخری وقت آ گیا ہے. تو ان لوگوں کو دیکھ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی دعا کی اللہ تعالیٰ سے، جس میں کہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کہا کہ یا اللہ مدینہ کو ہمارے لیے اتنا ہی محب بنا دے، اتنا ہی پیارا کر دے جتنا کہ مکہ ہے ہماری نظروں میں. اس کی اتنی محبت ڈال دیں، اس کو اتنی برکتیں عطا فرمائیں، اس کو مکہ سے بھی دگنی برکتیں عطا فرما دیں. یہاں کے لوگوں مطلب ان کے مال و دولت میں، ان کی ڈیلنگز میں، ہر چیز میں اتنی برکتیں عطا فرما دیں. اور پھر ہمیں کئی احادیث ہیں جو کہ منسوب ملتی ہیں مدینہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، جس میں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مدینہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ وہ شہر ہے جس کے اس دنیا میں سب سے زیادہ نام ہے. اس کا ایک نام نہیں ہے، اس کے 100 سے زیادہ نام آپ کو ہسٹری کی بکس میں اور عربک لٹریچر میں ملتے ہیں صرف اور صرف مدینہ کے بارے میں. اب میں آپ کو تھوڑا سا مدینہ کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں. ہم نے اپنی جو سٹوری ہے، جو ہم اپنی سٹوری ویژولائز کریں، اس کو پاز کرتے ہیں اور ہم تھوڑا سا مدینہ کے بارے میں جانتے ہیں کہ مدینہ جیوگرافکلی اور ہر لحاظ سے جو ہے وہ مناسب کیوں تھا. مدینہ کا نام اس وقت یثرب ہے، اور یثرب کے دونوں جانب جو ہیں وہ والکینک راکس ہیں. یہ میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں بتایا بھی تھا، بلکہ اپنے یوٹیوب ویڈیو میں نے اس کی پکچرز بھی شیئر کی تھیں. اگر آپ گوگل ارتھ کھولیں اور اس میں جا کے دیکھیں، مدینہ کو اوپر سے دیکھیں تو آپ کو نظر آئیں گے کہ بلیک قسم کلر کے بالکل پہاڑ اور جو کیا کہتے ہیں پتھریلی زمین مدینہ کے 2 جانب پر ہے. اور جو والکینک راکس ہوتے ہیں وہ انتہائی نوکیلے، پتھریلے، پورس ہوتے ہیں، ان کے اوپر چلنا جوتوں کے ساتھ بھی آسان نہیں ہے. تو 2 طرف جو ہے مدینہ کے وہ تھے، اور پھر اس کے جنوب میں والکینک راک سے گھرا ہوا ہے، اور ایک طرف پہاڑی سلسلہ ہے جس میں احد کا پہاڑ بھی شامل ہے. ایک طرف سے جو ہے وہ پہاڑ ہے، ایک طرف والکینک راکس ہیں. ایک جانب پر جو ہے وہ مدینہ کے کھجوروں کے انتہائی گھنے باغات ہیں کہ وہاں سے اگر آپ اسٹریٹجکلی دیکھیں تو لوگوں کا گزر بہت مشکل ہے. جیسے کہ خدا نخواستہ کبھی حملہ ہوتا ہے شہر کے اوپر تو یہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے کہ شہر کے اندر کسی جنگل کے تھرو داخل ہوا جائے. تو وہ وہاں پہ بہت ہی گھنے باغات تھے. تو اللہ تعالیٰ نے مدینہ کی جو پروٹیکشن ہے نا وہ 3 طرف سے اس طرح کی ہوئی. ایک طرف پہاڑ ہے، ایک طرف والکینک راکس ہیں، اور ایک طرف یہ جنگلات ہیں یا باغات ہیں. تو مدینہ بڑا اسٹریٹجکلی بڑا سیف تھا اس لحاظ سے
کہ ان کے اوپر حملہ باہر سے حملہ نہیں کیا جا سکتا تھا. اور پھر یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خواب دیکھا تھا ہجرت کے غالباً 12ویں سال یا 11ویں سال، اپنی نبوت کے 11ویں سال، جب انہوں نے یہ خواب میں دیکھا تھا تو ان کو ایسا شہر دکھایا گیا تھا جس میں بہت زیادہ ڈیٹ پام ٹریز ہیں، بہت زیادہ کھجوروں کے درخت ہیں. اور وہ اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس بات کو نہیں کر پائے تھے کہ کون سا شہر ہے، کیونکہ اس طرح کے کھجوروں کے باغات طائف کی طرف تھے، اس طرح کے باغات جو ہیں مدینہ میں تھے، اس طرح کے باغات خیبر میں تھے اور یمن میں تھے. تو ہم نے دیکھا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی موو طائف کی طرف کی تھی. اور پھر وہ خود ہمیں بتاتے کہ جب مجھے خواب میں دکھایا گیا تو میں سمجھا کہ شاید یمن کا کوئی شہر ہے، لیکن وہ مدینہ تھا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایسے شہر کی طرف ہجرت کر جاؤں جو کہ باقی تمام شہروں کو کھا جائے گا، اور لوگ اسے اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگ اسے یثرب پکارتے ہیں مگر اس کا نام ہے المدینہ. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نام دیا المدینہ. اور کیوں؟ اور کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سننا ہے کہ جس چیز کا بھی نام برا ہوتا تھا، اس کا میننگ برا ہوتا تھا، اس کو سب سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام بدل دیتے تھے. کوئی خاتون تشریف لائے، انہوں نے کہا میرا فلانا نام ہے جس کا مطلب تھا کھٹا، ساور. انہوں نے کہا نہیں تم میٹھی ہو، تمہارا نام میٹھا ہونا چاہیے. پھر اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں حضرت علی کے ہاں حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوتی ہے تو وہ ان کا نام لگتے ہیں حرب، جس کا مطلب ہوتا ہے جنگجو، بہادر. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، یہ حسن ہے، یہ خوبصورت ہے، یہ پیارا ہے. تو یہی چیز جو ہے وہ تھی کہ یثرب کا مطلب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ تسریب سے نکلا، اور تسریب کا مطلب ہوتا ہے تنقید، کانسٹنٹ کسی کے اوپر تنقید کرنا، یا پھر سرب سے نکلا ہے. اور تسریب جو ہے وہ ہم اس لیے لیتے ہیں کہ قرآن میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے تسریب. اور سرب جو ہے وہ اس کا مطلب اگر ہم ان کی لغت میں سے لیں تو سرب کا مطلب ہوتا ہے ایول، برا، یعنی کہ اس کا بہرحال کوئی برے میننگز میں آتا ہے، ایول ہے اس کے ایک معنوں میں سے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نام فوری طور پہ تبدیل کر کے ایک بہت ہی خوبصورت نام دیا المدینہ. اور مدینہ کا لغوی معنی ہے شہر. پھر ہم جانتے ہیں کہ ہم مدینہ کو المدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہا جاتا ہے، مدینۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہا جاتا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو توبہ کہتے تھے، اور توبہ کا مطلب ہوتا ہے پیور، بہت ہی پاک، اور طیبہ بھی کہا جاتا ہے. اسی طرح یہ تو وہ کچھ نام ہیں جو کہ ہمیں معلوم ہیں، لیکن اس کے علاوہ مدینہ کے 100 نام ہیں تقریباً. تو اور سبحان اللہ، قرآن کی تو پھر بات ہی الگ ہے نا. قرآن میں یثرب آیا ہے، لیکن کہاں آیا ہے؟ جہاں کہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا ذکر کیا ہے قرآن میں، تو مدینہ کو یثرب کہا ہے. کیونکہ منافق باوجود اس کے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بدل دیا تھا، وہ پھر بھی یثرب ہی کہتے تھے، وہ مدینہ نہیں کہتے تھے. یہ ایک کائنڈ آف پہچان تھی منافقوں کی. جس طرح عبداللہ بن ابی سلول جو سب سے بڑا منافق تھا مدینے کا، وہ اس کی ہم جب بھی نریشن پہ بات کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگوں کو اسی طرح پکار رہا ہے، یا اہل یثرب، یہ اسی طرح کہہ کے پکار رہا ہے، اس نے کبھی نام چینج نہیں کیا تھا. تو اس طرح سے اور پھر اس کے بعد ایک حدیث یہ بھی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں سے کہ جو کوئی مدینہ کو یثرب کہے گا تو اسے چاہیے کہ وہ استغفر اللہ کہے. تو استغفر اللہ مجھے کافی کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ میں نے بہت زیادہ کہا، تو اس بات کو بھی یاد رکھیں. تو اس طرح سے مدینہ کا نام جو ہے وہ مدینہ پڑ گیا، اور اب یہ ہمیشہ سے مدینہ کے نام سے جانا جاتا ہے. توبہ، طیبہ ہم لٹریچر میں یا پوئٹری میں جب دیکھتے ہیں تو ہمیں دوسرے نام بھی ملتے ہیں. اور پھر مدینہ کی بہت ساری برکات ہیں. ہم مدینہ کی برکات میں نے آپ کو جیسے بتائی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں قیام فرمایا اپنی زندگی کے آخر تک. ان کا جو جسے کہتے ہیں شرائن، ان کی جو قبر مبارک ہے وہ بھی یہاں موجود ہے. اور نہ صرف ان کی بلکہ بلک آف مسلمز آف دیٹ ایرا.
اور میں نے کو بتایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لیے اسپیشلی دعا کی، اور جب انہوں نے دعا کی تو جو لیٹر آن اسکالرز، جو ہمارے اسکالرز ہیں، ان کو اس بات کا جو ہے نا وہ ہو گیا کہ کیا مدینہ مکہ سے بھی زیادہ اب برکات میں بڑھ چکا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے. تو کچھ اسکالرز جس طرح امام مالک وغیرہ تھے جو کہ مدینہ بیس تھے، ظاہر ان کو اپنا ایریا کا باعث بھی تھا، تو وہ تو یہی کہتے تھے کہ ہاں اس کی مدینہ کی جو برکات ہیں وہ مکہ سے بھی زیادہ ہیں، لیکن واللہ عالم دونوں ہی جگہیں ہمارے لیے معتبر بھی ہیں اور برکتوں سے بھری بھی ہیں اور بہت محب بھی ہیں، بہت زیادہ ہمارے دل کے قریب بھی ہیں. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جب کسی ایکسپیڈیشن سے، کسی مہم سے واپس آتے تھے اور دور سے ان کو مدینہ شہر کا وہ ہورائزن پہ سلویٹ نظر آنی شروع ہوتی تھی، جس طرح ہمیں کسی آج کل تو دور سے ہی کسی شہر کا جو ڈاؤن ٹاؤن ہے وہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، تو جب انہیں نظر آنا شروع ہوتا تھا تو وہ اتنا ایکسائٹیڈ ہو جاتے تھے اور رفتار بڑھا دیتے تھے اپنے جانوروں کی، اور نعرے لگاتے ہوئے تیزی سے بھاگتے تھے اور پہلے ایک قاصد روانہ کر دیتے تھے گھر والوں کو اطلاع کرنے کے لیے کہ ہم لوگ شہر میں داخل ہو رہے ہیں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ایکسائٹیڈ ہو جایا کرتے تھے. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شہر مدینہ میں یہ پہاڑ احد ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم احد سے محبت کرتے ہیں. اور ایک اور جگہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احد جو ہے وہ جنت کے پہاڑی سلسلوں میں سے ایک ہے. تو ہمیں اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ احد کی بھی کتنی اہمیت ہے، ماؤنٹ احد جو ہے. اور پھر ہمیں جو مزید احادیث ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ دجال مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا کیونکہ اس کے دروازوں پر فرشتوں کا پہرا ہوگا. کوئی طاعون مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا اور نہ اسے مکمل طور پہ مٹا سکے گا. اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ یا اللہ ہمیں برکت دے اس شہر مدینہ میں، اور آپ کے خلیل، آپ کے عبد، آپ کے غلام ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم قرار دیا تھا، اور میں آپ کا عبد اور آپ کا غلام، میں آپ کا رسول ہوں، اور میں آپ سے دعا کرتا ہوں اور التجا کرتا ہوں کہ آپ مدینہ کو بھی حرم بنا دیں. اب حرم کیا ہوتا ہے؟ حرم وہ جگہ ہے جہاں پر نارملی جو چیزیں حلال ہوتی ہیں وہ بھی حرام ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ جب آپ حرم کی حدود میں داخل ہو جاتے ہیں، آپ کوئی درخت نہیں اکھیڑ سکتے، آپ کوئی جڑی بوٹی کچھ زمین سے نہیں اکھاڑ سکتے، وہاں سے آپ وہاں پہ کسی جانور کو مار نہیں سکتے، ایون آپ کے سر میں سے جوں نکل آئے آپ اس کو بھی مار نہیں سکتے. ٹھیک ہے؟ آپ کا جو ہے کیا کہتے ہیں، لوگ اپنے باپ کے قاتل کو دیکھا کرتے تھے مسجد الحرام میں، خانہ کعبہ میں، اور وہ ان کے اوپر دست درازی نہیں کر سکتے تھے. حرم یہ چیز ہوتی ہے، حرم وہ جگہ جہاں پر حلال چیزیں نارملی جو ہوتی ہیں انہیں بھی حرام قرار دیا جاتا ہے. پھر حرم میں آپ کو جو ہے وہ رکھنے کی اجازت نہیں ہوتی، اپنا اسلحہ رکھنے کی اجازت نہیں ہوتی، آرمیز کو آنے کی اجازت نہیں ہوتی، اور اسی طرح سے کوئی سازشی جو ہے اس طرح سے مطلب حرم کی یہ ڈیفینیشن ہے ساری کی ساری. اور پھر تمام مخلوقات جو ہے نا وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق کہ مدینہ میں کوئی کسی گناہ گار کی مدد کرے گا تو اس پر اللہ کی لعنت ہوگی، فرشتوں کی لعنت ہوگی اور تمام مخلوقات کی لعنت ہوگی، اور اس کی کوئی فرضی اور نفلی عبادت قبول نہیں ہوگی. اچھا، اب حرم ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے ایک مکہ ہے اور ایک مدینہ ہے. اسلام میں صرف 2 حرم ہیں، مسلمانوں میں صرف 2 حرم ہیں. اب آپ میں سے کئی لوگ سوچیں گے کہ شاید نادیہ بھول گئی ہیں مسجد الاقصیٰ کے بارے میں، تو ایسا ہرگز نہیں ہے، میں نہیں بھولی ہوں. مسجد الاقصیٰ بے انتہا مقدس مقام ہے مسلمانوں کے لیے، اس کو بیت المقدس کہا جاتا ہے، لیکن وہ حرم نہیں ہے. حرم جو ہے وہ صرف مکہ اور مدینہ ہے، اور وہ ان کی آؤٹ لائن جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مارک کی ہیں. آج کل کے جو مکہ اور مدینہ ہیں وہ بہت پھیلے ہوئے ہیں، وہ بہت بڑے ہیں، وہ تمام کے تمام تر آتے ہیں اس میں یا نہیں مجھے یہ نہیں معلوم، لیکن میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ جو مدینہ میں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حد مقرر کی تھی شہر کی، جس کو کہ حرم کہا جاتا ہے. اب اس کے علاوہ ہمیں کس طرح سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حرم قرار دیا ہے؟ تو وہ اس طرح کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں خانہ کعبہ میں تو وہ ہمیں 1,00,000
نمازوں کا ثواب ملتا ہے ایک نماز پڑھنے پہ، اور جب ہم مسجد نبوی میں پڑھتے ہیں تو اس میں 1000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، جبکہ بیت المقدس میں مسجد الاقصیٰ میں جب نماز پڑھی جاتی ہے تو وہاں ایک نماز کا 250 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ یہ میں مختلف احادیث کے تھرو معلوم ہوتا ہے، اور اس سے بھی ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام میں حرم یہ دونوں ہیں۔ اور پھر یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں، ہم آگے دیکھیں گے کہ ہر چیز میں یہودیوں سے بالکل کٹ آف کیا اور ان کے مخالف گئے، تو اس وجہ سے بھی پہلے اگر قبلہ تھا بھی بیت المقدس ہم لوگوں کا تو وہ بھی چینج کر دیا گیا، اور ہر چیز جب چینج کی گئی تو اس بیت المقدس سے حرم کا اسٹیٹس بھی لے لیا گیا۔ تو یہ چیز ضرور ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ہمارے 2 صرف حرم ہیں۔ اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم میں سے جو شخص مدینہ میں رہنا چاہے اسے چاہیے کہ لوگوں کو چاہیے کہ مدینہ میں رہیں، اور کوئی شخص ایسا نہیں جو کہ مدینہ کو چھوڑے تو اس نیت سے کہ وہاں نہیں رہنا چاہتا، اور اللہ تعالیٰ اس کی جگہ اس سے بہتر شخص کو جو ہے مدینہ میں لے آتے ہیں۔ اور تم میں سے جو شخص مدینہ کے شہر کی سختیوں پر صابر ہوگا تو میں اس کی شفاعت کروں گا قیامت کے روز، اور تم میں سے جو کوئی مدینہ میں مر سکے تو اسے چاہیے کہ مدینہ میں مرے، کیونکہ ہر ایسے شخص کی میں شفاعت کروں گا جس کی ڈیتھ وہاں پر ہوئی ہوگی مدینہ میں۔ تو اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی موت نصیب فرمائے کہ ہمیں بھی جنت البقیع میں جو ہے وہ دفن ہونے کا اعزاز حاصل ہو۔ آپ کو پتہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا بڑی عجیب دعا کیا کرتے تھے اپنے دور میں، وہ ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے شہادت کی موت دے اور مجھے مدینہ میں موت دے۔ تو ان کے جو بیٹے عبداللہ بن عمر انہیں کہا کرتے تھے کہ بابا یہ آپ کیسی دعا کرتے ہیں، آپ مدینہ کے اندر شہید کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ مدینہ حرم ہے اور یہاں پر تو اندر اس کے لڑائی نہیں ہو سکتی، یہاں پر کوئی آئے گا نہیں، کوئی کامبیٹ نہیں ہوگی، تو آپ یہاں پر کیسے، اگر آپ کو شہید ہونا ہے تو آپ کو تو باہر آؤٹ اسکرٹس پہ نکل کے جا کے جنگیں لڑنی پڑیں گی، وہاں شہید ہوں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی دونوں دعائیں قبول فرمائیں، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے اور مدینہ میں تھے، اور نہ صرف وہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے اور وہ بھی مدینہ میں تھے۔ پھر بقیع الغرقد کے بارے میں ہم بات کرتے، جو قبرستان ہے اس وقت مسجد نبوی کے سامنے ہمیں نظر آتا ہے، دنیا کا بلیسڈ ترین قبرستان ہے، اس سے زیادہ بلیسڈ کوئی اور قبرستان دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ کہتے ہیں اس میں 10,000 صحابہ کرام کی جو ہیں وہ دفن ہیں، اس دور کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور صحابہ کرام تو چلیں بعد میں آتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 ازواج مطہرات ادر دن خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 کی 9 یہاں پر دفن ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، ان کی بیٹیاں، ان کے بیٹے، ان کے سب سے چھوٹے بیٹے ابراہیم جو تھے وہ یہاں پر دفن ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہاں پر دفن ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ عمر اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو ہیں وہ دونوں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی بالکل دفن ہیں۔ اور پھر اس مطلب بہت نصیب کی بات ہے کہ انسان جو ہے وہ مدینہ میں مرے اور وہ جنت البقیع میں دفنایا جائے۔ تو ہمیں اس کی دعا کرنی چاہیے، آپ لوگ میرے لیے بھی یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مدینہ میں موت دیں اور میں جنت البقیع میں دفنائی جاؤں، یہ بڑی خواہش ہے میری۔ تو یہ بھی جو ہے یہ جنت البقیع اس کو کہا جاتا ہے کہ جنت کا ٹکڑا، یہ بیسکلی، مگر اس کا اصل نام ہے بقیع الغرقد۔ تو یہ قبرستان بھی مدینہ کو بہت زیادہ، جیسے آپ کہتے ہیں نا، اس کی برکات کا ایک ثمر ہے، ایک ٹکڑا ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں، اگر ہم تھوڑی سی جغرافی کی بات کریں مدینہ کی، یہ تو برکات تھیں۔ ایک بات میں آپ کو بتانا بھول گئی، ٹھیک ہے جغرافی میں بھی کر سکتے ہیں، کہ مدینہ جو ہے وہ بہت ہی آئیڈیل ڈسٹنس پہ تھا، مکہ سے نہ اتنا قریب تھا کہ ان کو ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہتا کہ مکہ سے ایک فوج اٹھے گی اور ہم پر آ کے حملہ کر دے گی۔ مطلب تقریباً اس وقت جو ہے وہ ایک تیز ترین سوار بھی اگر جاتا تھا تو وہ 3 سے 4 دن میں جو ہے وہ سفر طے کرتا تھا، ورنہ نارمل سپیڈ کے اوپر ہفتہ 10 دن تو لگتے ہی لگتے تھے مکہ سے مدینہ پہنچنے میں، پیدل یا اپنے سواریوں کے اوپر۔
تو اس طرح نہ ہی اتنا قریب تھا اور نہ ہی اتنا دور تھا کہ آؤٹ آف ریچ ہو، بالکل باہر چلا جائے اور دوبارہ پلٹ کے مکہ کی طرف جایا نہ جا سکے. ٹھیک ہے، تو بڑی اللہ تعالیٰ نے بڑی اسٹریٹجکلی جو ہے نا مدینہ کو پلیس کیا تھا اس جگہ پہ. اور پھر یہ کہ مدینہ ڈیڈ سینٹر ہے، حجاز کا پورا جو ہے بالکل سینٹر ہے. نیچرل پروٹیکشن جیسے ہم نے بات کی اللہ تعالیٰ نے دی ہے. مدینہ کی زمین کے اندر جو ہے وہ دریا بہتا ہے، ان سائڈ اس کے اندر دریا بہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ لشس گرین ہو جاتا ہے. وہاں پر جو ہے وہ ڈیٹ پام ٹریز اگتے ہیں اور سارا کچھ ہے. اوپر سے دیکھنے میں جو ہے وہ وہی صحرا ہے، وہی راکس ہیں وہاں پر، لیکن کیونکہ اس کے زیر زمین جو ہے دریا بہتا ہے تو یہ لشس گرین ہو جاتا ہے. اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مدینہ ایز اے تحفتاً دیا. اور اس میں جو اس سے پہلے بواس کی جنگیں ہوئی تھیں، جنگ بواس جو ہوئی تھی جس میں کہ ان کے تمام تر لیڈران کی موت واقع ہو گئی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ہمیں کہتی ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے خاص تحفتاً دیا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ مدینہ کے لوگوں نے اتنی جلدی ان کو ایکسیپٹ کیا اور ان کو اپنا لیڈر بنا لیا، اپنا کنگ بنا لیا. اور پھر سب سے بڑی بات کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے میٹرنل انکلز جو تھے وہ وہاں پر رہتے تھے، موجود تھے. تو ان کا مکمل طور پہ یہ بھی نہیں تھا، ان کا تھوڑا بہت بلڈ ریلیشن بھی تھا وہاں سے. پھر ہم یہ جانتے ہیں کہ مدینہ میں رہنے والے جو عرب تھے وہ باقی رہنے والے سعودیہ کے عربوں سے ڈفرینٹ تھے. وہ تمام تر عدنانی عرب تھے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں آپ کو کوئز کر سکوں تو وہ قحطانی عرب اور عدنانی عرب میں سے کس برانچ میں سے تھے؟ وہ عدنانی عرب میں سے تھے. لیکن مدینہ میں جو رہتے تھے قبیلے اوس اور خزرج، یہ قحطانی عربز میں سے تھے. تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو یہ جو دونوں بڑے کیٹیگرائزیشنز تھیں عربوں کی وہ ایک ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پر قحطانی اور عدنانی عرب جو ہیں یہ بھی مل جاتے ہیں. اور پھر یہاں پر اتنا عجیب کمبینیشن ہے لوگوں کا کہ یہود بھی رہتے ہیں، یہاں پہ نصارہ بھی ہیں تھوڑے بہت، یہاں پر عربز بھی ہیں. اور عربز میں مہاجرین عدنانی عربز ہیں زیادہ تر، اور قحطانی عربز بھی آ گئے ہیں اور یمنی عربز. اب یہ جو ہے اٹس گوئنگ ٹو بیکم اے ملٹی کلچرل میٹروپولیٹن سٹی مدینہ جو ہے. تو یہ تھوڑی بہت مدینہ کی ہسٹری، مدینہ کی برکات اور مدینہ کی جغرافی تھی. اب ہم اس کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، آج کا ٹائم کافی اپ ہو گیا ہے آئی تھنک. اگلے ہفتے اب ہم بات کریں گے کہ یہ عربز یہاں پر کیوں پہنچے اور یہود یہاں پر کیوں پہنچے، یہ یہاں پر کیوں رہتے ہیں، اور پھر یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رائٹ آفٹر کیا اقدامات کیے یہاں پہنچنے کے بعد کہ اس سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہو. ٹھیک ہے، تو اب تک کے لیے ہم اتنا ہی رکھتے ہیں. بہت ساری دعاؤں کے ساتھ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں اور دعا کرتے رہیں. یہ مسلمان کی سپر پاور ہے، دعا ہماری سپر پاور ہے، اس کو کبھی نہ بھولیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب علیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.